بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ دجال کو قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک اہم اور بڑی نشانی میں سے ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک اصلی شخصیت ہوگا، اور پورا سسٹم جو یہودی قوم کے ہاتھ میں ہے اسے سپورٹ کرے گا۔ اسی ٹیکنالوجی سے وہ ایسی طاقت دکھائے گا کہ کمزور عقیدے کے لوگ اسے خدا مان لیں گے اور پیچھے چل دیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں اس کی خود کی بنائی ہوئی جہنم ہوگی۔ لیکن اس کی خصلت کے مطابق یہ سب جھوٹ اور نظر کا دھوکہ ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسا وقت پاؤ تو بنا خوف اس کے جہنم میں کود جانا، کیونکہ یہی اصل جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم۔ دجال کے بارے میں ہر ایک پیغمبر نے اپنی اپنی قوموں کو اس سے ڈراتے رہے۔ قیامت سے پہلے ایسا بدترین فتنہ اور کوئی نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ پر یہ لازم تھا کہ امت کو اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ دجال کی نشانیاں پہچان کر اس کا مقابلہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ اگر نشانیوں سے دجال کو پہچاننا اتنا آسان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار اس فتنہ سے نہ ڈراتے اور خبردار بھلا کیوں کرتے۔ دجال کی ساری نشانیاں، مثلاً اس کی ایک آنکھ کا کانا ہونا، بال گھنگریالے، گندمی رنگت، ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل سے ہونا، اس طرح کے کہیں اور بھی تفصیلات ہم پہلے بھی جان چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی کیا دجال دنیا میں موجود ہے، اور ہے تو کہاں ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قید کی بھی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ ابھی کہاں پر ہے۔ آج انہی نشانیوں کو لے کر ہم اس جزیرے کے لوکیشن نکالنے کی کوشش کریں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں آپ کو شاک کر دیں گے۔ مگر یہ سب سمجھنے سے پہلے کہ دجال اس ٹائم کے اندر کہاں پر موجود ہے، ہمیں ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، جن کا سمندری سفر اور دجال سے ملاقات کا واقعہ جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بتایا، وہ ایک بار بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس سے سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلے لکھام اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخرکار سمندری طوفان کے دوران ان کی نظر ایک جزیرے پر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو ان کو ایک جانور نما شکل، ایک عجیب سی چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ ہوں، یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، ایک شخص وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ایک بڑا ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ نہیں پتا کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ تو اس نے پوچھا، اچھا بحر دبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ اس نے پوچھا، زگر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور بستی والے کیا اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا بنی امی کا کچھ حال سنا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے
اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کریں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دجال سے ملاقات کی۔ اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پر اسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سقطرہ نام جزیرہ ہے، وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے۔ جزیرہ سقطرہ یمن کا ہی ایک حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر آج بھی موجود چرند و پرند اور درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کن والے 700 طرح کی مخلوقات اور درخت پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الہولق ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پوری مشرقی وسطی میں کہیں موجود نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطی کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ اٹلانٹک اوشین میں پائے موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے۔ وہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرانارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آبادی اور سنسان جزیرے ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کیا گیا۔ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کی استعمال میں ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعے نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیائی دا پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پر اسرار مقام کی نشاندہی کی ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھے جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف ارسلان برقان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنی پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکیوں اور یہودیوں کی بحری جہاز وہاں تک جاتی ہیں جہاں وہ گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں جان سکا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برقان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائنگل پر موجود ہے کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکا ہے۔
جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں، یہ وہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ نیز کچھ لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانے قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جگڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اس کو خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اپنے مقررہ وقت میں ہی دجال اللہ کے حکم سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگا۔ سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔